قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، آپ قرآن کو پڑھیے۔ اور قرآن کو کیا پڑھیے، کہاں سے پڑھیے؟ فرمایا گیا ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر کتاب میں سے وحی کی جا رہی ہے، جو اللہ کی جانب سے آپ پر اتارا جا رہا ہے، جو اللہ کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس میں سے تلاوت کیجئے، آپ اس میں سے پڑھیے۔ اور یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ بڑا ہی مقدس ہے، یہ بڑا ہی مبارک ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کتاب کی ٹکر نہیں لے سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، اور اگر کہا جائے تو یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے آیا، اور لوح محفوظ سے جس کے پاس آیا وہ رئیس الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہاں سے لے کر پھر آیا تو پوری کائنات کے اندر جو افضل البشر ہیں، جو خیر الامم ہیں، ہم سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آیا۔ جس ماہ مبارک کے اندر آیا وہ رمضان المبارک جیسا مہینہ تھا، جن راتوں کے اندر آیا وہ لیلۃ القدر والی راتیں تھیں۔ ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو، اس پاک کلام کو، اس بابرکت کلام کو، اس مقدس کلام کو اتارا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے اول اللہ نے اس کتاب کے پڑھنے والوں سے کہا گیا ہے کہ آپ پڑھنے سے پہلے یہ یقین رکھیں، پڑھنے سے پہلے یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے، اس اللہ کے پاک کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، ذرہ برابر اس میں جھول نہیں، ذرہ برابر اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اگر انسان قرآن کے اندر شک کرے گا یا قرآن کے اندر کسی بھی اعتبار سے جھول اس کو سمجھے گا تو حقیقتاً وہ مومن نہیں ہو سکتا، حقیقتاً وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کہا جائے تو وہ خارج ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والوں کی فہرست سے وہ نکل سکتا ہے، اور ایمان والوں کے زمرے سے وہ خارج ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، قرآن کریم کی ایک ایک سورت، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، اس کا نقطہ زبر زیر پیش جزم تشدید ایک ایک بالکل حق ہے، سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دی جائے، قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسایا جائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، قرآن کی تلاوت کو اپنے دل کے اندر جما لو۔ جس طرح انسان روزانہ اپنے کاموں کو پوری پابندی کے ساتھ کرتا ہے، ان تمام کاموں میں وہ ایک کام یہ بھی بنا لے کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر لازم ہے، قرآن کا سیکھنا مجھ پر لازم ہے، قرآن کا سکھانا مجھ پر لازم ہے۔ ہم اور آپ خوب غور کریں کہ انسان کی زندگی 50 سال گزر جاتی ہے، 60 سال گزر جاتی ہے، 70 سال گزر جاتی ہے، لیکن حقیقتاً اگر وہ کسی کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی سورۃ الفاتحہ میں کئی غلطیاں آ جاتی ہیں، اس کی سورۃ الفاتحہ صحیح نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو انسان 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 60-70 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر اس کی سورۃ الفاتحہ صحیح نہیں ہوگی، سورۃ الفاتحہ کے اندر وہ لحن جلی کر رہا ہوگا، تو علماء کرام اور مجودین سے پوچھئے کہ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا پڑھنا بھی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ اور ایسی غلطی اگر انسان نماز میں کر رہا ہے تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کی نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے اس پاک کلام سے ہم محبت کریں، اور اس کی محبت کا اہم ترین تقاضا، اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی مکاتب کے اندر پہنچائیں، مدارس کے اندر پہنچائیں، درسگاہوں کے اندر پہنچائیں، مسجد میں اگر مدرسہ چل رہا ہے تو وہاں پہنچائیں، یا جہاں جہاں مدارس چل رہے ہیں، جہاں جہاں اچھا قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اچھے
اچھے انداز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، لہجوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور حسن انداز کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں ہم اپنے بچوں کو پہنچائیں تاکہ جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں تو ایسا محسوس ہو کہ جبریل پڑھ رہا ہے، ایسا محسوس ہو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہو کہ قاریوں کے قاری شیخ القرہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہوں، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اگر بچوں کو ہم نے قرآن سکھا دیا، اپنی بچیوں کا قرآن ہم نے صحیح کروا دیا، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ذخیرہ آخرت ہوگا۔ یہ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اس کے ماں باپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، چاہے اس کے ماں باپ دنیا میں ہوں یا اس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں۔ تو یہ قرآن جو ہے اہم ترین تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، دوسرا حکم اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا وہ نماز کے قائم کرنے کا، واقم الصلاۃ، اور پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھتا ہے، بالکل نماز کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ نماز ایسی ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، وہ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم دکھا کر کرتے ہو یا چھپا کر کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں کرتے ہو، دن کے اجالے میں کرتے ہو، اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو چونکہ ہمارا جلسہ الحمدللہ شروع ہونے کو ہے اور عوام بھی اور لوگ بھی الحمدللہ جمع ہو گئے ہیں اور علماء کرام بھی انشاءاللہ جو پہنچنے میں ہی ہیں، چونکہ ہمارا یہ جو دستور ہے اور جو قانون ہے وہ یہ کہ کسی بھی مجلس کا انعقاد کیا جائے، کسی بھی مجلس کا افتتاح کیا جائے، اس کا آغاز کیا جائے تو وہ اللہ کے کلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کلام وہ کلام ہے جو تمام کلاموں سے بڑھ کر ہے، جو تمام کلاموں کا سردار ہے۔ تو